آج موازنہ کرنا تو شاید نہیں بنتا، لیکن اس خطے میں اگر ایک جائزہ لیا جائے سرسری صحیح تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مقاصد کے لیے ریلیز اور پروٹیسٹ ضرور نکلی ہیں اور وہ مقاصد اچیو بھی ہوئے ہیں. بہت بڑے بڑے سگنلز اور جو میسیجنگ ہیں، پیغامات ہیں، وہ گئے بھی ہیں. 1930 میں مہاتما گاندھی اگر نکلے تو 23 دن کے اوپر مبنی انہوں نے کئی 380 کلومیٹر سے زائد کا سفر طے کیا، 60,000 لوگوں سے مخاطب ہوئے اور اس کے بعد تاریخ رقم کر دی اور آف کورس مقصد اچیو کیا اپنا. پھر اگر آپ پاکستان میں آ جائیں تو 1986 میں بی بی آتی ہیں واپس، کہتے ہیں کہ جی بھئی کوئی تقریباً 30 لاکھ کا مجمع ہے اور 10 کلومیٹر، فقط 10 کلومیٹر جو ہیں وہ طے کرنے کے لیے 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ان کو 12 کلومیٹر طے کرنے کے لیے 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں. مگر اب کچھ اسی طرح کی صورتحال میاں صاحب کی بھی ہے. اب اگلے چند دنوں کے اندر اور 72 گھنٹے 15 کانسٹیٹیوئنسی سے غالباً اب وہ گزریں گے اور مقصد ایگزیکٹلی ابھی کیا ہے یہ ہم نہیں طے کر پا رہے، نہیں سمجھ پا رہے، کیونکہ ابھی تک اطلاعات ہیں کہ میاں صاحب بلٹ پروف کنٹینر سے نہیں نکلیں گے. سیکیورٹیز کے اہم ترین ایشوز ہیں. بڑا مقصد کیا ہے یہ بھی ابھی سمجھ نہیں پا رہے. شو آف سٹرینتھ وہ کہتے ہیں میں کرنا نہیں چاہ رہا. اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ آپ جذبات کو، ایموشنز کو کوریوگراف نہیں کر سکتے. لوگ نکلنا اس ٹائم کے اوپر جب آپ پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی حکومت میں، کوئی بڑی فنکاری نہیں ہے. سٹی کاؤنسل سے لے کے ڈی پی او سے لے کے ایم این اے سے لے کے ایم پی اے سے لے کے آپ کا یہ گڑھ ہے. جی ٹی روڈ از the heart, your support base. ادھر لوگ نکالنا بہرحال بڑی فنکاری نہیں ہے، مگر اگین مقصد کیا ہے بائی اینڈ لارج یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. گاندھی صاحب یا بی بی سے موازنہ اس لیے بھی بیکاز صرف اور صرف ہائی لائٹ کرنا کہ وہ ایک مشن، ایک جذبات جو شاید جیالوں کے ہوں 1986 میں یا اس ٹائم پہ گاندھی صاحب نے اجاگر کیے ہوں، مہاتما گاندھی نے لوگوں کے، وہ ایک فریڈم سٹرگل تھی اس ٹائم پہ، ایک پوائنٹ بابر کرانا تھا. بی بی آئی تھی ایک لمبے عرصے بعد، ایک ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس کے خلاف ایک بڑی میسیجنگ تھی. آج پیغامات کیا ہیں؟ انسٹیٹیوشنل ڈیوائڈز کو محسوس ہمیں یہ ہو رہا ہے، بہت سے تجزیہ کاروں کو اکراس دی لائنز انسٹیٹیوشنل ڈیوائڈ کو مزید گہرا کیا جا رہا ہے، مزید ڈیپن کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر. وہ میاں صاحب جو کہتے ہیں کہ وہ گرینڈ ڈیبیٹ اس ملک میں چھیڑنا چاہتے ہیں، انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں. شاید سب سے بڑا ان کی ایک لیگیسی یہ چھوڑی جاتی کہ ارسپیکٹو کوئی بھی ہو، اور اگر میں بھی ہوں اس دفعہ the fact کہ رول آف لاء نے ادھر جو ہے ادھر پریزرو کیا ہے، یا رول آف لاء جو ہے وہ سب سے اولین ترجیح کے اوپر ہے، تو اس کے سامنے سر نگوں ہیں ہم سب. مگر ایسا نہیں ہو رہا. اسی کے اوپر بات کریں گے. شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف ہے، کرنٹ افیئرز کے ہیڈ بھی ہیں. ماروی سرمد صاحبہ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. تھوڑی دیر میں ہمیں زاہد حسین صاحب اور دیگر ہمارے دوست بھی جوائن کریں گے. سب کا بہت بہت شکریہ. شیرازی صاحب مجھے یہ بات بتائیے، کیا جذبات، ایموشنز کو کوریوگراف کیا جا سکتا ہے، پلان آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. بنیادی طور پہ جو آپ نے ماضی کی بھی باتیں کی ہیں، تو جہاں پہ کوئی بہت بڑا مقصد موجود ہوتا ہے تو میرے خیال میں لوگوں کو آپ باہر نکال بھی پاتے ہیں. بٹ اگر جہاں پہ مقصد ہی واضح نہ ہو اور اپیرنٹلی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ صرف گھر جا رہے ہیں، کسی قسم کا پاور شو کرنے نہیں جا رہے یا کوئی اور مقاصد میں نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے. اگرچہ یہ آپ کا گھر تصور ہوتا ہے پنڈی سے لے کے لاہور تک، میرے خیال میں یہ یہاں سے بڑی سپورٹ آپ کو حاصل ہے، آپ یہاں سلیکشن جیتے ہیں. لیکن آج صبح سے ہم مہر دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں وہ پبلک گیدرنگز ہمیں نظر نہیں آ رہی جو ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. آگے جا کے بہرحال بلڈ اپ ہو سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے. کیا فنکاری ہے what I'm wondering. مگر ایک بات شیرازی صاحب مجھے ایکسپلین دس اگین کہ پچھلے چند دنوں میں، ہفتوں میں جب یہ فیصلہ آیا ہے، یہ جی ٹی روڈ بائی اینڈ لارج خاموش رہی ہے. there were no protests, there were no rallies, کوئی احتجاج نہیں تھا، کوئی اور جلاؤ گراؤ تو ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر ایون پیسفل پرامن تحریکیں بھی نہیں نکلی ادھر سے. اینڈ آئی تھنک یہ بہت باعث تشویش رہا اس جماعت کے لیے. میرا خیال ہے بہت بڑا، بہت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب لے کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو خیال تھا کہ شاید جس طرح کا وہ سٹانس لے رہے ہیں اور جس طرح کا نیریٹو انہوں نے ڈیولپ کیا کہ شاید انہیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو پبلک ان کی سپورٹ کے لیے باہر آئے گی. لیکن کوئی بھی نہیں آیا. یقینی طور پہ یہ بہت بڑی پریشانی کی وجہ تھی، اور یہی وجہ میرے خیال میں کہ نون لیگ کے اندر بھی ایک ڈویژن موجود ہے. کچھ لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ آپ کو بڑی خاموشی سے موٹر وے کے ذریعے گھر چلے جانا چاہیے، اس طرح کا ایک پروٹیسٹ کا ماحول کریٹ کر کے نہیں جانا چاہیے. شاید ہم لوگوں کو اس طرح باہر نہ لا سکیں جس کی امید نواز شریف صاحب خود کر رہے تھے. اور آج صبح سے جو ہم دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں مہر،
ابھی تک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ کچھ زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں. ایسے مجھے اگین دو تین آئی ڈرا پیرللز ماروی بیکاز اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو سن رہی تھی, آپ بھی کہی تھی تو حکومت میں ہے خود, سو دا لارجر ایم وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. مگر اگین مہاتما گاندھی اور بی بی 2 کنٹریز کو دیکھ لینا آپ نے سامنے بھی بڑی ریلیز اوور ہیئر جو یاد رہتی ہیں ہم لوگوں کو. There were no public funds used. There were no public. آپ دیکھ رہی ہیں کہ عوام کے حوالے سے, ہمارے ریسورسز کے حوالے سے, پبلک کٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بوجھ نہیں پڑا تھا ان ریلیز کے اندر. آج آپ دیکھ رہی ہیں فرام بومب اسکواڈ ٹیم سے لے کے آپ کی ہیلتھ کیئر یونٹ جو پنجاب گورنمنٹ نے بھیجی ہیں, فضائی نگرانی سے لے کے جو ہیلی کاپٹرز استعمال ہو رہے ہیں, سارا سرکاری خرچ پہ ہو رہا ہے. ان دا لارجر اسکیم آف تھنگز ہمارے پیسے پہ, عوام کے پیسے کو استعمال کر کے یہ جو کیا جا رہا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ ایک بہت بڑا مقصد اچیو کرے گا میاں صاحب کے لیے, یا دس ول بی ریممبرڈ ان ہسٹری ایز ون آف دا بگر ریلیز وچ میڈ اے مارک اور اے پوائنٹ؟ دیکھیں یہ تو پچھلے آپ نے جن ریلیز کی ایگزامپلز دی ہیں وہ تو خیر ظاہر ہے کہ بڑے مقاصد کے لیے تھیں. بی بی کے زمانے تک بھی ایک بڑا مقصد تھا. کہہ رہے میں نے پاکستان کی سمت کا تعین کرنا ہے, اس پورے ملک کی سمت کا تعین کرنا ہے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ اب ہمارا اوور آل جو ہے نا ہماری نیشن کے اندر کوئی اتنا بڑا مقصد رہا نہیں ہے. اب کیا مقصد ہوگا؟ جمہوریت تو بحال ہو گئی جیسی تیسی ہے, اور آپ کی سول ملٹری ٹینشن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, لیکن ان کے خلاف ایسے ریلیز نہیں نکالی جاتی. تو عوامی سطح پر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ عوامی سطح پر ایک کوئی نیشنل گول دینے میں ابھی تک ایک نیشنل خواب دینے میں ناکام رہے ہیں کہ جس کے لیے لوگ باہر نکل کر آئیں. تو یہ جو ریلی ہے میں سمجھتی ہوں احتجاجی ریلی کی نسبت اس کا ایک ریلی ہوتی ہے احتجاجی, ایک ہوتی ہے سیلیبریٹوری, جیسے یوم تشکر تھا پی ٹی آئی کا پچھلے دنوں. یہ ہے یہ زیادہ اپنی سیاسی سپیس کو ریکلیم کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں. وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں اور اپنے ووٹرز کو بھی, اپنے سپورٹر کو, اپنے ورکر کو, اور اوور آل جو جسے آپ چیٹراٹی کہتے ہیں انہیں یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم سیاست سے معدوم نہیں ہوئے, ہمیں ایک دھچکا لگا ہے لیکن ہم پسپا نہیں ہوئے, تو ہم پسپائی کے راستے پہ نہیں ہیں. ذاتی سیاست. اور یہ میں ہما صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں گی. اٹس آئرونک کیونکہ پینما کے پورے ایشو کے اندر ایک بڑا انکشاف جو یہ بھی ہوا کہ ہل میٹلز اسٹیبلشمنٹ سے کروڑوں روپیہ ادھر آتا تھا, اور وہ کروڑوں روپیہ جو میاں صاحب جو ہیں اپنی سیاسی کاموں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے, اس میں سے چند حصہ واپس بھی پھر ان کے اکاؤنٹ میں واپس آ گیا جو ڈکلیئر نہیں ہوا تھا. آئی سے اٹس آئرونک کیونکہ اگر یہ صرف اور صرف پی ایم ایل این کی شو آف پاور ہے, یا ان کی اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یا اپنی جماعت کو منظم دکھانے کے لیے یہ کاوش ہے, تو پھر کیا انہی فنڈز میں سے یہ سارا کام نہیں ہونا چاہیے تھا, نہ کہ سرکار کے پیسوں سے؟ یہ جو میں ڈسپوزل بائی دا وے بی ایس 18 کے جو آپ کے آفیسرز ہیں ان کا استعمال وچ از اگینسٹ دا بلو بک, اگینسٹ پروٹوکول ایک سابق وزیر اعظم کے لیے. اس کے بعد یہ بومب ڈسپوزل اسکواڈ, یہ فضائی نگرانی, یہ پنجاب کا تمام تر ایمبولینسز اور ہیلتھ کیئر یونٹس. اٹس آئرونک کہ یہ پھر اپنے خرچ سے کیوں نہیں ہو رہا جو کروڑوں روپے کا دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے اس وقت جو بات آپ نے اٹھائی ہے وہ تو لیسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے, یہ تو نارم ہے. ہاں, آپ اور میرے ذہن میں اس کی اہمیت ہو سکتی, لیکن نہ تو پی ایم ایل این کے لیے اس وقت یہ اہم ہے, اور نہ یہ ایشو نواز شریف صاحب کے لیے اہم ہے, کیونکہ وہ تو اس سے ایک بہت بڑی کرپشن ہے اس سے بھی انکاری ہیں. اور یہاں تک ہو رہا ہے کہ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں, پروٹوکول استعمال ہو رہی ہے, جن تمام بات آئی تھنک یہ اس وقت پی ایم ایل این کے لیے نان ایشوز ہیں. پی ایم ایل این کے لیے اس وقت 2 اہم ایشوز ہیں جو وہ میسیجنگ امپورٹنٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بارہا آپ نے جو دیکھا کہ جو ان کے فرنٹ لائن پروٹیکٹرز ہیں جو بات کرتے ہیں ٹی وی, انہوں نے کہا کہ جی جماعت منظم رہی. تو یہ اہم بات ہوئی کہ چودھری نثار ان کی گاڑی چلا رہے ہیں, تو یہ انہوں نے دکھا دیا کہ جی جو ایک سب سے بڑی ڈیفیکشن ہونے جا رہی تھی وہ ان سم ویز انہوں نے روک لی. اسی طرح اسحاق ڈار گاڑی نہیں چلا رہے ڈاکٹر صاحبہ, قطع کلامی ماں, مگر چودھری نثار صاحب, ہاں بہرحال یہ بات یہ آئی کہ ان کی طرف سے آفر تھی. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ 2 چیزیں ہیں جو ان کو بتانی ہے. ایک چیز ان کو یہ بتانی ہے کہ جو ہاؤس آف شریفز کی گرپ ہے جماعت کے اوپر وہ ابھی بھی اتنی ہی فعال ہے. یہ میسج انہیں اپنی جماعت کو بھی دینا ہے, کیونکہ جو چینجز آ رہی ہیں وہاں دراڑیں جماعت میں ہو نہ ہو, ہاؤس آف شریف سے ضرور بڑی فالٹ لائنز ہیں اور ان کو ایڈریس کرنا ہے. شہباز شریف ہو گئے, حمزہ شریف ہو گئے, مریم نواز کی اگریسونیس ہو گئی,
یہ تو تمام فیکٹرز ہیں جن کو بھی انہیں کوائٹلی ایڈریس کرنا ہے. اور آپ نے کہا کیا مقصد ہے, مہاتما گاندھی اور بی بی کو الگ کر دیجئے. یہاں مقصد صرف سیاسی بقا ہے اور پولیٹیکل ڈائنسٹی کو کنٹرول کو رکھنا ہے. پولیٹیکل ڈائنسٹک کنٹرول اس وقت رہتا ہے جب آپ اپنی I do believe ان کا حق ہے. I disagree with opposition کہ بھئی یہ نہ کریں. حق ہے, ہر ایک کا حق ہے. And even though he's disqualified, آپ کریں, لیکن آپ اپنے بازوؤں پہ کریں نا. اپنے پاس دیکھیے اپوزیشن فریگمنٹڈ ہے, انہیں پتا ہے وہاں سے کوئی ان کو اپوزیشن نہیں آ سکتی. کل عمران خان نے بلکہ اپنے کارکنان کو کہہ بھی دیا کہ اسٹے آؤٹ آف دیئر وے. پیپلز پارٹی انہیں کسی قسم کی کوئی اپوزیشن نہیں دے سکتی. اسٹیٹ مشینری ان کے ساتھ ہے. تو اس وقت نواز شریف صاحب کا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہاؤس آف شریف کو انٹیکٹ رکھیں اور اپنی جماعت میں یہ میسج دیں کہ جی I am still at the wheel اور میں چیزوں کو رول کر رہا ہوں. نہ اپوزیشن ان کے لیے مسئلہ ہے, نہ اسٹیٹ ان کے لیے مسئلہ ہے. انسٹیٹیوشنز کے ساتھ تو ڈیفائنس میں جانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ڈان لیگز کو بھی انہوں نے اسی طرح ایڈریس کیا تھا. سوال یہ ہے کہ یہ جو یہ انسٹیٹیوشنل پریشر کریٹ کر رہے ہیں یا جو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایک ڈائلاگ کر رہے ہیں کہ جی ڈیموکریسی ایٹ سٹیک ہے بیکاز آف واٹ دی انسٹیٹیوشنز آف پاکستان آر ڈوئنگ. مور امپورٹنٹلی کیا جوڈیشری جس کی انڈیپینڈنس کا میں اور آپ اتنا بات کرتے رہے, جس کی ریسٹوریشن میں انہوں نے کردار ادا کیا, کیا آج وہ جوڈیشری بھی سبسرونٹ ہو گئی ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب ہماری جو بات کر رہی ہے نا, this is what I've been wondering پچھلے چند دنوں سے کہ یہ ڈیبیٹ بن کیسے گئی ہے کہ ایک لیم ڈاک یا ایک انڈر پریشر ایگزیکٹو ہے اور ایک بڑی تگڑی جوڈیشری ہے جس کی بیکنگ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. یہ ایگزیکٹو ورسز جوڈیشری بیک بائی دا اسٹیبلشمنٹ کی ڈیبیٹ کیسے بن گئی؟ دس آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ ٹوڈے اینڈ آئی ایم آسکنگ یو بیکاز آئی نو ان حوالوں سے آپ کا ایک بڑا اسٹیٹڈ موقف ہوتا ہے. اچھا, جو جوڈیشری ہے ہماری وہ تو ایکٹیوسٹ جوڈیشری تو بن گئی نا. جب چودھری افتخار صاحب تھے تو انہوں نے ایک جوڈیشری کو ایکٹیوسٹ جوڈیشری بنا دیا. اس کے بعد تھوڑا سا پیچ آیا جب جوڈیشری نے تھوڑا سا سٹیپ بیک کیا, تھوڑا سا ایک ریلیکس ہوئی اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا. مگر آپ کو یہ ایکٹیوسٹ جوڈیشری دوبارہ نظر آئی جب انہوں نے وہ جو 20 اپریل والا تھا وہ دیا, جس کے اندر انہوں نے ایک جس طریقے جو ٹون اور ٹینر تھا فیصلے کا وہ ایک ایکٹیوزم کا وہ نظر آیا. کیونکہ نارملی جو فیصلے ہوتے ہیں جوڈیشل ہائر کورٹس کے وہ آپ دوسرے ملکوں میں بھی دیکھ لیں, وہ اس طرح سے شیکسپیرین لینگویج اور وہ ناولوں سے اور فلموں سے نکال کے وہ نہیں ہوتا. لیکن وہ یہ کہ وہ یہ فیصلہ ایسی نوعیت کا تھا فیصلے میں ان کا اسٹائل رہا. ہاں, لیکن یہ وہ جبران بھی کوٹ کریں گے, وہ آپ کو گاڈ فادر بھی کوٹ کریں گے, آپ درست کہہ رہی ہیں. لیکن یہ ان کا چونکہ اختلافی نوٹ تھا, ہاں وہ جو خلیل جبران کا انہوں نے کوٹ کیا تھا. مگر جو اختلافی نوٹ ہوتا ہے نارمل جب آپ فیصلہ سناتے ہیں تو اس کا ایسا نہیں ہوتا. تو جس طریقے سے وہ پوری ایک چلی نا, وہ ایک اور پھر جیسے ریمارکس ان کے آتے رہے, وہ ساری ایک ایکٹیوسٹ جوڈیشری کی نشانیاں تھیں جو شاید لوگوں کو آپ کو محسوس نہ ہو, لیکن بہرحال ہمیں جو ہم آبجیکٹیولی اس کو دیکھ رہے تھے ہمیں بہت محسوس ہوا کہ. اور پھر یہ شروع سے ہی وہ واٹس ایپ کا قصہ, اب آپ اس کے اوپر نہ یقین کریں مگر جج نے انہوں نے عدالت نے تو مانا کہ ہاں ہم نے واٹس ایپ کال کی تھی, انہوں نے اس سے انکار تو نہیں کیا. لیکن اب وہ یہ سمجھ نہیں آ رہا, ان کا حق تھا وہ کرتے, مگر اس کو سیکریٹلی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر جب سیکریٹلی کچھ چیز کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. سوال ہیں پھر شازی صاحب کی بھی آپ کریں گے. یو تھنک کہ ساری چیزوں کو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ فیل ہوتا ہے یہ لارجر ڈیبیٹ یہی ہے. ہاں, یہ جو نواز شریف کے لارجر ڈیبیٹ تو ہمارے ملک میں سول ملٹری رہی ہے اور ہے. مطلب اس سے بڑی اگر باہر موسم خراب ہے تو سول ملٹری ایشو نہیں ہے نا. نہیں, موسم خراب تو خیر نیچرل فینومینا ہے, لیکن وہ مثال ٹھیک نہیں ہے. مگر یہ کہ بہت سے پرابلمز ایسے ہیں, یہ حقیقت ہے کہ اس کے سوتے بہرحال سول ملٹری ٹینشن سے پھوٹتے ہیں. تو لیکن اگر ہم اس کو ہم برش اوے کر دیں گے نا تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. تو میں سمجھتی ہوں اچھا ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, کیوں بات نہیں ہونی چاہیے؟ جو ایک مسئلہ ہے جو سمر کر رہا ہے, سرفیس کے نیچے ہے, ہم سب بولنا چاہ رہے ہیں, بات نہیں کر پا رہے. اب تو میاں صاحب اتنی کھل کے کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. مگر ایک سمپل سوال, اور پھر میں شرائی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اینڈ زاہد حسین صاحب خوش آمدید, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. ویری سمپل کوشچن, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ڈیبیٹ اس ٹائم کے اوپر کہ بھئی یہ سول ملٹری ایشو ہے یا میں نے سم درست کرنی ہے اس کنٹری کی, یہ کیا پچھلے 4 سال میں یاد نہیں تھا
یا آپ کو کسی نے روکا منی ٹریل دینے سے, یا پچھلے 1.5 سال سے جب سے پیناما کا ایشو اٹھا ہوا ہے اور آپ ہر فورم پہ کہیں نہ کہیں کسی کی تشفی نہیں کر پا رہے, چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں, چاہے وہ جج صاحبان ہیں, چاہے وہ انویسٹیگیٹرز ہیں, how does this translate into a civil military debate is what I'm اچھا, اس میں ایک تو یہ ہے کہ منی ٹریل نہ دینے کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں آیا. فیصلہ جو انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کا کیا وہ کوئی اور وجہ تھی, وہ منی ٹریل اس کا کسی کرپشن چارجز سے کسی کوئی تعلق نہیں. جو کرپشن چارجز تھے اس کے لیے انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ ٹریبیونل میں جائے گا, جو آپ کا نیب کا ہے اس میں جائے گا. اس کے اوپر تو ابھی پوری پروسیڈنگز ہونی ہے, تو اس کے اوپر ان کا کوئی فیصلہ عدالت نے نہیں دیا. یہ جو ڈسکوالیفائی کیا ہے یہ ان کو کسی اور چھوٹی ایک ایرر کے اوپر کیا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ دوسری باتوں سے وہ باعزت بری نہیں ہوئے, ادھر میں نے تو عرض کیا کہ اس کے لیے تو باعزت بریت نہیں. میں نے تو یہی عرض کیا کہ وہ تو معاملہ چلے گا بھی, نیب کورٹ میں جائے گا. میں نے تو باعزت بری کی بات نہیں کی. میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ وہ جس پہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا جی منی ٹریل اور یہ فلانا دھماکہ, اس پہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس پہ تو ابھی ٹرائل چلے گی, وہ تو ٹرائل کورٹ میں جائے گا, بات ہوگی, پھر پتہ چلے گا کہ کہاں تک. منی ٹریل تو آپ کے خان صاحب نہیں دے سکے ابھی تک, وہ تو 15 سال 20 سال پر پرانی بات ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عدالتوں میں ابھی چلیں گی اور اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. اور جس نازک مرحلے کا ذکر انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے بار بار کہ پاکستان بڑے نازک مرحلے سے گزر رہا ہے, جمہوریت ایک بار پھر کوئی وزیر اعظم اپنی مدت نہیں مکمل, سمپل, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اتنا بلیک اینڈ وائٹ سوال نہیں ہے. دیکھیے جو نہیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, اس کا جواب بلیک اینڈ وائٹ نہیں. اس میں دیکھیں جس طریقے سے یہ پوری پروسیڈنگز چلی ہیں, یہ ایک بہرحال میں اس طبقے سے تعلق رکھتی ہوں جو اس کو وچ ہنٹ سمجھ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ دودھ کے دھلے میں فرشتے, انہوں نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی, قطعاً نہیں ہے. مگر میری خواہش تھی کہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے ہاں کرپشن کا ایشو, حکومتیں ہمیشہ اس کے اوپر فارغ کی جاتی رہی ہیں کرپشن کے ایشو پہ, تو بھائی ایک دفعہ موقع ملا ہے تو اس کو ٹھیک طریقے سے کر لو تاکہ پھر کوئی. لیکن اس کو اس پورے وقت کو ضائع کیا گیا اور اس کو وچ ہنٹ کی طرح کیا گیا. جس طرح سے JIT کی رپورٹ جتنی میں نے پڑھی ہے, مجھے اس کے اندر یہی لگا کہ اس کو وہ پریزمپچوسلی کنکلوژن ڈرا کر کے, اسی لیے کورٹ نے بھی اس کو ایز اٹ از تسلیم نہیں کیا, اس کو نیب کورٹ میں ڈال دیا, ٹرائل ہوگی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون ذمہ دار؟ نواز شریف صاحب ذمہ دار ہیں, ہمیں آج ادھر ہم کھڑے ہیں, عدلیہ ذمہ دار ہے آج ہم جدھر کھڑے ہیں, ایک پس پردہ کھڑی لیکن اسٹل ویری ایمبیشس اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے. میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں ون شوڈ بی فیئر کہ پارلیمنٹیرینس اس کے زیادہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. دیکھیں جوڈیشل ایکٹیویزم کی ضرور بات ہوتی ہے, افتخار چودھری کے بعد ضرور ہوتا رہا, لیکن اس کیس کے اندر اسپیسیفکلی ہرگز نہیں ہوا. آپ معاملہ خود اٹھا کے لے کے گئے کورٹ میں. پہلے پارلیمنٹ میں اس معاملے کو اٹھایا گیا تھا, کمیٹی بنی, TORs کے اوپر ڈیڈ لاک پیدا ہوا. اگین آپ نے خود خط لکھا ہے نا کمیشن بنانے کے لیے, سپریم کورٹ نے اس معاملے پہ کچھ نہیں کیا, آپ گئے ان کے پاس کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں. جب مسئلہ انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی, اگین جو ججمنٹ بھی آیا ہے مہر دیکھا جائے, آرٹیکل 184(3) کے تحت انہوں نے معاملات کو دیکھا. ایک تھا کہ صادق اور امین نے, اس کے اوپر تو ججمنٹ آ گئی, بٹ دوسرا معاملہ جس کے اوپر اب بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرائل کورٹ نہیں, ایپیلیٹ کورٹ ہے, یقینی طور پہ انہوں نے ٹرائل کورٹ کا ایک طرح سے اپنی پاور کو ایکسرسائز نہیں کیا. انہوں نے وہ معاملات کے جو کرپشن سے جڑے تھے وہ نیب کورٹ کی طرف بھجوا دیے, تاکہ کل کو اگر عدالت کے اوپر کوئی کرٹیسزم آتا ہے جو کہ بڑا ویلڈ ہوتا, کیونکہ آپ ٹرائل کورٹ نہیں ہے لہٰذا آپ کو نہیں سننا چاہیے تھا, وہ پارٹ انہوں نے ہرگز نہیں سنا. اس پارٹ کو انہوں نے نیب مگر ماروی کی بات درست کہ تھریش ہولڈ تو بہت کم کر دیا نا ڈسکوالیفیکیشن کا. آپ اس طبقے سے اگری کرتے ہیں کہ تھریش ہولڈ بڑا کم ہے, فلمزی گراؤنڈز پہ ڈسکوالیفائی کر دیا, یا اس طبقے سے کہ جھوٹ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, جھوٹ جب پکڑا گیا تو بھائی صاحب گھر جاؤ؟ میرا خیال ایسے ہی ہوتا ہے, اور بار بار عدالتیں یہ کہتی رہی ہیں, ججز یہی کہتے رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں کا عام شہری نہیں ہے. عام شہری سے روز مرہ زندگی میں بولتے ہوں گے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا, یہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے, اس کو نظر انداز ہرگز نہیں کیا جا سکتا تھا. اور میرے خیال میں آپ کو ڈیفینس کا اتنا لمبا موقع دیا گیا, 5 دن کی جو آخری سماعت بھی تھی اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ اپنی JIT کے رپلائی میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں نے وہ منی ٹریل اسپیکر کے حوالے کر دیا ہو, میں نے کچھ چیزیں ان کو بتا دی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں 1 سال سے ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بتا دیں, آپ کورٹ کو سیٹسفائی کریں. میں زاہد حسین صاحب کو بھی ان کرتی ہوں. زاہد صاحب, میں ابھی آپ کو جوائن کرنے سے پہلے ہمیں جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب کارواں نکل تو گیا, میاں صاحب خیریت سے پہنچیں گھر انشاءاللہ تعالی, مگر سوال یہ ہے کہ سر یہ پوری ڈیبیٹ جو ہے یہ سول ملٹری
ڈیوائڈ یا انسٹیٹیوشنل ڈیوائڈ کی کب بن گئی؟ یہ ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈیسیجن آف چوائس تو کرنی تھی جوڈیشری نے، یعنی کہ عدلیہ بھی ملائن، پھر آپ سازشوں کا کہہ رہے ہیں، سازشوں کی بو تو صرف ادھر ایک ہی کوارٹر سے آتی ہے جو آپ جانتے ہیں، تیسرا پھر آپ نیب کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سارے وہ ادارے ہیں جو نیب کے اوپر پہلے آپ اپنی وارننگز دیتے رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں، سسٹم کی درستگی کے اوپر تو آپ 4 سال آپ حاکم وقت تھے، آپ سب کچھ کر سکتے تھے سسٹم کو مضبوط آٹونومس انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے۔ آج میاں صاحب اس نیریٹو کو لے کے 2 سوال ہیں سر، ڈس سروس کر رہے ہیں اس ملک کی، اس کو کمزور کر رہے ہیں ادھر اداروں کو، یا دوسرا مجھے بتائیے کہ مضبوط کر رہے ہیں آپ کی نظر کے اندر، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ باقی جسٹ ٹوسٹنگ آف دا ایکچوئل فیکٹس جسٹ ٹو سیو ہز پالیٹکس؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ سول اینڈ ملٹری ریلیشن جو ہے ایک مسئلہ رہا ہے پاکستان میں، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا ہے کہ اس کو بیلنس جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور سب یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے کہ سول سپریمیسی بھی ہونی چاہیے، اس سے کوئی بھی اعتراض نہیں کر رہا ہے۔ لیکن جو معاملہ جو آتا ہے جس سے مجھے عجیب سا معلوم ہوتی ہے کہ جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی چیز بھی جو ہے چلتی ہی نہیں ہے بجائے کہ ایک کانسپریسی کے بغیر، تو وہ اس پہ مجھے بہت زیادہ اعتراض بن کے آتا ہے۔ دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ جو ہے ایک رولنگ ججمنٹ آئی ہے، اس میں ٹھیک ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے، میرے بھی خیالات ہو سکتے ہیں، اور اس میں ایک لحاظ سے جو ہے جینوئن کرٹیسزم بھی ہوئی ہے، لیکن اور اس میں جو ہے سوالیہ نشان بھی اٹھایا گیا ہے کہ جو ہے یہ کیا قانون کے روح سے یہ صحیح تھا یا اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو سکتا تھا، یہ تو ایک ہوتی ہے ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس رنگ دینا کہ کوئی ایک بہت بڑی سازش ہو گئی ہے اور ایک سازش کے تحت جو ہے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا، میرے خیال ٹیکنگ تھنگس ٹو فار، اور میں تو عجیب سی بات مجھے نظر آتی ہے کہ اس ملک میں عدلیہ کی جو ہے آزادی کے لیے جو ہے جدوجہد ہوئی تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد ایک کہا جاتا تھا، میرے خیال یہ آواز مجھے واپس آ رہی ہے۔ جی آپ کا آڈیو کریکٹ کرتے ہیں۔ بفور آئی گو آن ٹو ڈاکٹر صاحبہ، کوئک کویسچن فار یو ماروی، کیونکہ آپ ابھی ذکر کر رہی تھیں کہ آپ کی ملازمہ بیمار تھیں اور آپ ان کے ساتھ تھیں، ویری نائس اینڈ آنریبل آف یو۔ ود دیٹ بینگ سیڈ، جسٹ کمپلیٹ ایگزامپل، اگر ہائپوتھیٹکلی آپ کو بڑا شک ہوتا ہے کہ بھئی میرے ہیرو کا ایک ہار جو ہے وہ چوری ہو گیا، مل نہیں رہا، اس پہ شک ہوتا ہے، ایف آئی آر کرتی، انویسٹیگیشن ہوئی، تو رکھا ہوتا کہ بھئی چلو دیکھ رہے ہیں، مگر اس کی جیب سے آپ کو مل جاتی ہے اپنی ایک چھوٹی معمولی سی انگوٹھی، آپ فائنلی اسے فائر کر دیتی ہیں، آپ کہتی ہیں میں انگوٹھی پہ کیا فائر کروں، پہلے ہیرو کا پتہ لگے گا تو کچھ کروں گی، نکال دیتی ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ وہ انگوٹھی میری ہی ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے، چھوٹی معمولی سی انگوٹھی اگر وہ میری ہی ہے، مگر یہاں پر مسئلہ جو آپ جس طرف جا رہی ہیں نا، یہاں پر یہ ہوا نہیں، یا دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ if you want to understand it correctly, because یہ اس انالوجی کو آپ وہاں پر اپلائی کر نہیں سکتے، کیونکہ ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ آپ نے درست فرمایا کہ عدالت نے بری تو نہیں کیا، عدالت نے تو انگوٹھی تو مل گئی نا جیب سے، نہیں وہ یہ تو معلوم نہیں ہوا کہ وہ کرپشن سے آئی تھی یا میرے اور آپ کے پیسوں ڈکلیئر نہیں ہوئی نا، لا ہے، لا آف دا لینڈ ہے کہ آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے۔ خواجہ آصف اگر اپنا اقامہ ڈکلیئر کر رہا ہے بار بار، بالکل، آپ کیسے نہیں کر رہے؟ وہ انگوٹھی کی تو وہ ایک فزیکل چیز ہے نا جو آپ کی پوزیشن سے ڈکلیئر ہوئی نکلی ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو انہوں نے ریسیو ہی نہیں کی تھی۔ نہیں مگر ایک سیکنڈ، یہ ہے کہ جو آپ کی جیب سے نکلا ہی نہیں اور جس کو آپ نے لیا ہی نہیں، اس کو آپ کیا ڈکلیئر کریں گے؟ تو خیر بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے بہر، لیکن آپ نے یہ الگ بحث ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے سے اتفاق نہیں کرتی، لیکن میں doesn't matter, we can all disagree. Yeah, we can all disagree, and I think کہ یہ ایک بہت اوور ریچ ہوئی ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اگر دیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ عدالتیں جب کسی چیز کو جھوٹ ڈکلیئر کرتی ہیں تو اس سے پہلے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ سے پہلے اس کی نیت کیا تھی۔ آپ مجھے بتائیں، اس کی تو کروڑوں کی تو اربوں کی تو آپ نے کرپشن بتا دی کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، تو وہ 10 لاکھ روپے اپنے چھپانے کے لیے اگر ڈکلیئر کر بھی دیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس چھوٹے کام میں نیت کا تعین کرنا مشکل تھا، چھوٹا کام ہوا ہی نہیں نا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس وہ پیسے تھے کہ نہیں، وہ تو یہ تو ہم ثابت ہی نہیں کر پائے کہ اس نے وہ پیسے لیے، یا تو ہم ثابت کر دیں نا کہ وہ پیسے اس نے لیے اور اس کے بعد اس نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ اکاؤنٹ میں تھے جو ان کے نام کا اکاؤنٹ تھا، یہ پیسے جو ہے they were deposited in his account according to Dubai laws, otherwise he did not withdraw them BB, but they were in his account. یہ ثابت ہے، وہ تو اکاؤنٹ میں، ورنہ کمپنی جو ہے وہ تحلیل ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ نہیں انہوں نے یہ دیکھیں، یہ اس فیکٹ کو ڈسپیوٹ کیا انہوں نے، دیکھیں یہ اس فیکٹ کو، یہ آپ کی GIT نے کہا، اس کو انہوں نے ڈسپیوٹ کیا اور انہوں نے وہ خط سبمٹ کرایا عدالت کو، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2013 جنوری کا وہ خط تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں ان میں سے کوئی پیسے نہیں لینا چاہتا ہوں، اس
उसको वो वाइंड अप हो रही थी, मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, मगर उनके नाम के अकाउंट के अंदर वो पैसे मौजूद थे, वरना ये अकॉर्डिंग टू दुबई के लॉज अगर आप ना सैलरी विड्रॉ करें, उसकी कोई स्लिप जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो सकी ना, ये क्लेम किया था जीआईटी ने, मगर वो इसकी कोई स्लिप प्रोड्यूस नहीं कर सके। आप देख लीजिए दोबारा कि कोई मेलाफाइड इंटेंशन है जुडिशरी की। मुझे नहीं पता किसकी है मेलाफाइड इंटेंशन, मगर मुझे ये पता है जो देखने में जैसे आप प्रामा फेशाई कहते हैं, मुझे वो कोई एक सिस्टम इतना वो नहीं लगा, फेयर नहीं लगा। जीआईटी की जिस तरह से प्रोसीडिंग्स थी वो भी हमने देखा, जो आप लोग हैं जो बड़े मतलब बहुत पैशनेट हैं एंटी करप्शन के हवाले से, मैं भी हूँ, लेकिन आप लोगों को, आपसे मुराद not media, you, I know. No, not you, not PTI, but media भी, हाँ मीडिया मीडिया के लोग जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, मैं उनका समझती हूँ, और ख़ासतौर पे यंग लोग जिन्होंने 90s की पॉलिटिक्स उस तरह से नहीं देखी हुई, कवर नहीं की हुई, वो मैं बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट टू इट, बट द इशू, आवर इशू इज़ दैट वी वांट इट टू बी सेटल्ड वंस एंड फॉर ऑल, सो दैट अगली हुकूमतें करप्शन के इशू के ऊपर जो है वो फारिग ना की जाए, इस वक्त ये हल हो जाए, ये मसला हल हो जाए और ये बंदा शहीद होके निकले नहीं। मारवी, is there a difference between regimes जो एक्स्ट्राट्यूशनल तरीकों से बाहर निकाली गई हैं, इस दफा कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करके कर लिया, within the framework, within the constitutional यानी इस दफा जुडिशरी को इस्तेमाल करके किया गया, पहले एक दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया, दूसरी दफा प्रेसिडेंट ने किया, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जाम और तीसरी दफा जुडिशरी फ्रेमवर्क में रहते हुए हुआ है। अच्छा, अब वो जुडिशनल फ्रेमवर्क के अंदर अगर आपने लॉ को ठीक तरह से, क्योंकि मैं तो समझती नहीं हूँ ना, मतलब मैं उस तबके से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं तो ये समझती नहीं हूँ कि ये कोई एक फेयर किस्म की प्रोसीडिंग हुई है, ये फेयर नहीं हुई हमारे हिसाब से। फेयर कैसे होती? तो फेयर ऐसे होती कि जीआईटी ने जो जीआईटी का कंडक्ट था वो एक इंस्टीट्यूशन था जो उसके पूरे कंडक्ट के ऊपर हावी था, जिस तरह से उन्होंने बड़ी स्ट्रेटेजिक लीकेजेस की, जिस तरीके से उन्होंने उसको रिकॉर्ड किए बगैर जो है, जो जब कोई विटनेस जाता था तो उसकी रिकॉर्डिंग उससे चेक करा के उससे साइन नहीं कराए जाते थे। फिर उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें जो लॉ के अंदर एसओपीज में दर्ज है मगर पूरी नहीं हुई, और उसके बाद जब उन्होंने डिस्प्यूट नहीं कराया उन्हें, यानी अगर आपको कोई कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्ट मालूम हुआ है तो आपने उसको मौका ही नहीं दिया, आप उसको कहें कि जी ये कॉन्ट्रडिक्शन में हमें, आप इसके ऊपर अपना बयान, उन्होंने उस विटनेसेस से वो नहीं किया जिन्होंने टेस्टिमनी दी, तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें पूरी नहीं हुई, और मैं नहीं समझती कि ये चीजें मुझे और आपको पता है, और जेआईटी के जो लोग हैं, जाहिद साहब आप इत्तेफाक करते हैं मारवी से? आप इत्तेफाक करते हैं मारवी बीबी से? देखिए, मैं वही बात, मेरी मुख्तलिफ राय है, लेकिन बात यह है कि आप हजारों इस पे डिस्कशन हो सकती है टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि ये फैसला ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन कोई हतमी तौर पे आप जो बात करते हैं उससे मुझे एतराज होता है कि जो है ये चीज ऐसे सही नहीं है बिल्कुल, मैं मेरे वो फिर उसमें जो उसका जो है बिल्कुल दूसरी चीज बन के आती, जैसे इस पे मैं भी मेरा भी एक क्या कहते हैं नुक्ता नजर है कि जो है जो फैसला आया था डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें कह सकते हैं कि जो है वो इसको इस तरह से उस तरह से होना चाहिए, लेकिन मैं इसको जो है मुझे सबसे ज्यादा बड़ा एतराज है कि ऐसा मालूम होता है कि हर चीज कॉन्स्पिरेसी के अलावा कुछ भी नहीं चलती है। वो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि जो है जजेस की आप उससे इख्तलाफ तो कर सकते हैं जजमेंट से, लेकिन आप उनकी पूरी चीजों को आप खत्म नहीं कर सकते हैं कि कोई साजिश हो रही थी या किसी ने उनके साथ बैठ के जजमेंट लिखवाया है। उसकी वजह से होता ये है कि बहुत सारी चीजों को हम और नजरअंदाज कर देते हैं। देखें, ये जो है अगर फर्ज कीजिए मुल्क ऐसे ही चलता है कि हर चीज जो है यहाँ डिक्टेट होती है, तो फिर ये जो इतनी बड़ी जद्दोजहद थी, ये जो है अदलिया की बहाली के लिए, इसके लिए उसके लिए बगैर सारे जो है उसके कोई माने नहीं है। और जो ये बातें कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी, तो उसके थोड़े से नतायज भी जरा देख लें। आप हर सिविलियन अगर इंस्टीट्यूशन को आप इस तरह से डिस्क्रेडिट करते रहेंगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा किस चीज को पहुंचेगा, ये जरा देख लें। लेके आप जुडिशरी को जो है, ठीक है, उसके फैसलों पर इतराज कर सकते हैं आप, कोई ये नहीं कहता है कि वो अल्लाह मियाँ की तरफ से भेजे हुए जो है उससे आप बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर फर्ज कीजिए आप ये मुस्तकिल एक साजिश का जिक्र करते रहे, अगर साजिश हुई तो किसने की थी? तो जुडिशरी के तमाम जजेस बैठ के एक दिन उन्होंने बैठ के साजिश की, और उसके साथ साथ जो है उन्होंने मिलिट्री को भी बुलवा लिया कि आप बैठे हमारे साथ और जो आप फैसले करते हैं वो लिखवा लें। मेरे ख्याल ये चीज नहीं होनी चाहिए। और अगर और तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे
कोई चीज मैं इसलिए मुझे ज्यादा वो लगती है इस बात की कि पिछले 25 साल से मैंने ये तमाम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है, न्यूज लाइन, हेरल्ड या बाहर के लिए भी, और मुझे इस बात से कोई वो नहीं है, मैं फैसला नहीं दे रहा हूँ, मैं मियाँ साहब को मुतालिक फैसला नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे इन चीज़ों के बारे में जो ये जो है जो इल्ज़ामात थे, इल्ज़ामात जो हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है मैं इस पर लिख चुका हूँ, और वो अगर कोई कहता है कि शायद वो कॉन्स्पिरेसी के तहत लिखे गए थे तो फिर उसकी बात ही ख़त्म हो जाती है। देखिए, मसला ये आता है कि शायद हम भूल जाते हैं कि हम जब जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की सबसे बड़ी एसेंस जो है उसको दो चीज़ें होती हैं, एक रूल ऑफ लॉ और दूसरी बात यह है कि उसके साथ पार्लियामेंट की अपनी इस्तेदाद। जैसे पहले बात आ रही थी कि ये मसला जो है वो साल भर पहले तय हो जाना चाहिए था, आइडियली पार्लियामेंट के अंदर ये तय हो जाना चाहिए था, और उसमें आज किसी भी मुल्क के अंदर अगर इस किस्म की बात किसी भी लीडर के खिलाफ होती तो सबसे पहले उसकी पार्टी के अंदर उसकी जो है उसके मुतालिक जो है क्वेश्चंस आते जी, स्टेप डाउन करने का कहा जाता है। एब्सोल्युटली। उसके बाद जो है उसके बाद फैसला करते हैं सर, मगर अगर वो वाली बात है ना कि अगर पार्लियामेंट के अंदर फैसला हो जाता तो फिर ये सियासी शहादत कैसे मिलती, दारा जाती धक्का कैसे मिलता, ये फिर अगेन दीज आर क्वेश्चंस। हमें खत्म करने से पहले शाहिद साहब, अगेन ये डिबेट ऑन गोइंग रहेगी, सो एंड ये भी डिबेट तारीख मौरख लिखेगा कि ये डिससर्विस थी पाकिस्तान को या बेहतरीन सर्विस की एक विजनरी लीडर ने कि यार ये असल फॉल्ट लाइंस एंड स्टेट की इस ग्रेट डिबेट के ऊपर सब आए। हिस्ट्री विल टेल अस, ऑफ कोर्स टाइम विल टेल अस, मगर अब ये जो साजिश की बात है ये इनके वोटर्स के लिए पूरे जीटी रोड पे अब जो जाएंगे वो बाय करेगा, सेलेबल है? मुझे नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल कि बाय कर पाएगा, क्योंकि अगेन आप साजिश की बात तो करते बट पूरी बात तो आप नहीं कर रहे। अगर हम देखें जजमेंट के आने से पहले आप ये कह रहे थे कि साजिश कहीं बाहर से हो रही है, अब वो बाहर की साजिश वाला नैरेटिव तो आपका कहीं चला गया। अब तो अपनी गुफ्तगू के अंदर दो इदारों को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप ये अब कह रहे हैं कि जो पहले हम बात कर रहे थे वो कतई तौर पे गलत थी, ये अंदर ही से कहीं से हो रही थी और दो इदारों का आप मिलान कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो जायद साहब ने भी बात की है ना, अगरचे माजी में जुडिशरी का किरदार बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है मैर, लेकिन इफ्तिखार चौधरी के बाद जुडिशरी के बारे में लेजिटिमाइज भी किया है, डिक्टेटरों को इजाजत दी है आईनी तरमीम करने के लिए। मेरे ख्याल में उसके बाद एक नया जन्म लिया है इफ्तिखार चौधरी के बाद जुडिशरी ने, और वो अब उसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहा जाता है। मेरा ख्याल है मियां साहब को चाहिए कि कम से कम इदारों को कंट्रोवर्शियल ना करें। अब मैं एक चीज पे खाली बात करना चाहता हूँ, ये बहुत बातें हो रही है कि पहले फैसले पे जरा उसको तारीख को जरा देख ले जरा जी। अच्छा, जितने भी मिलिट्री गवर्नमेंट्स आई हैं उनका सबसे पहले निशाना जुडिशरी होती गई है, और जुडिशरी में जितने भी चाहे वो अयूब खान हो, जियाउल हक हो, जनरल मुशर्रफ हो, उन्होंने सबसे पहले आके जुडिशरी को पर्ज किया है। उन्होंने जितने चीफ जस्टिस से उनको हटाया गया है, उसके बाद पीसीओ से जो है उनके लिए हेल्प लिए जाते थे, और जो भी उन्होंने उस वक्त फैसले किए थे वो इंडिपेंडेंट फैसले थे, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो है वो एक जुडिशियल जो मर्डर हो, या जो है हुकूमतों को हटाने, या जो है मिलिट्री को जस्टिफाई करते हो। अगर हम उसको यही पैरेलल हम क्रिएट करें इस जुडिशरी को, तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी नाइंसाफी I think it would be suffice to say right now to wrap up Zahid साहब, and I hope you all agree कि भी अगर मियाँ साहब कहते हैं कि मैं ये गलतियाँ अब अपनी जगह भूल गए, मैं आज बड़ा नजरियाती हो गया हूँ, तो फिर हमें ये बारहा इदारों के लिए भी हमें ये स्पेस देनी होगी कि भाई गलतियाँ अगर की भी तो इस्टेब्लिशमेंट से लेके आपकी अदलिया तक वो स्पेस बारहा ज़रूर मौजूद है कि अब आके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और अपनी सिमत की दुरुस्तगी कर ली जाए। ओवर टू द न्यूज़ रूम। आप हेडलाइंस देखिएगा, ये ट्रांसमिशन 4 बजे जारी रहेगी। मियाँ साहब कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना मजमा निकला है, क्या बातें हो रही हैं, आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए दैट्स इट।